اچھا، اس رات کو قبرستان جانا کیسا ہے؟ تو سرکار صاحب تشریف لے گئے جامعۃ النظیم کی روایت کہ سرکار جنت المقی میں تشریف لے گئے تھے. تو ایک ہی دن کیوں؟ میرا سوال یہی تو ہے کہ ایک ہی دن اہمیت ہوتی جی عید کی آسان نہیں تو منع کر دیں. اگر یہ ساری چیزیں اس رات کی اگر دائرے میں ہم ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ جو 5 طاق راتیں ان کا کیا ہوگا؟ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں ساری فضیلتیں تو قرآن کے اندر راتوں کے بارے میں آئی ہے. 15 شعبان کے حوالے سے تو کوئی فضیلت قرآن میں ملتی ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن بات مفسرین کی رائے ہے. سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی رفع دین کی، جی 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 یہ میرا ایک جی ذاتی ہے کہ رفع دین جو ہے آپ کہتے ہیں کہ نہ وہ فرض ہے نہ وہ واجب ہے نہ یہ ساری چیزیں، مگر آپ نے کہا کہ رسول اللہ پہلے کرتے تھے آخری ایاموں میں چھوڑ دیا تھا. سارے اکٹھی ہوگی وہ مقام حسن کو پہنچے گی تو ہم تو اس کو عقیدہ نہیں بنا رہے جی. جب آپ کسی چیز کا عقیدہ بنائیں گے تب مسئلہ بنے گا. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں زین پاشا اور آج 15 شعبان کی خصوصی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج میرے جو مہمان ہیں وہ ایک مفتی ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو جزائر خیر دے کہ انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے مجھے وقت دیا. جناب زاہد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ الحمدللہ. اور بتائیں کیا چل رہا ہے آج کل زندگی؟ بس مصروفیات دین کے حوالے سے ہی ہیں، خطابت کا سلسلہ جاری ہے، اسکولنگ سسٹم ہے اور کوچنگ کا سلسلہ ہے. سب پورا دن کافی سارے کام چل رہے ہیں. جی جی مصروفیات اور تدریس کے ساتھ تصانیف کا سلسلہ بھی ہے. اچھا، الحمدللہ. شب برات کے حوالے سے بتائے کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں اس کو عید کی طرح منایا جاتا ہے کہ قبرستان آباد ہو جاتے ہیں. بیسیکلی یہ پہلے بتائے کہ شب برات کی حقیقت ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب برات، لفظ شب برات پہ ہم غور کریں تو ہمیں اس کا بڑا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. شب کا معنی ہوتا ہے رات، ٹھیک ہے، اور برات یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے چھٹکارے والی رات، توبہ استغفار والی رات، مغفرت والی رات، شفاعت والی رات. یہ بڑی اہم یہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے جس میں اعمال نامے جو ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں. اس وجہ سے اسے شب برات کہا جاتا ہے. اچھا، یہ مطلب جتنے بھی انسانوں کے آپ کے میرے اعمال ہیں یہ 15 نصف شعبان والے دن ہی جی فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں. جی. اچھا، یہ اصطلاح جو ہے 15 شعبان، اگر ہم حدیث میں دیکھتے ہیں، آپ اس چیز کو کنفرم کریں گے کہ اگر ہم ذخیرہ حدیث میں دیکھتے ہیں تو یہ اصطلاح نہیں ملتی، ہمیں صرف 15 شعبان کی اصطلاح ملتی. کیا یہ اصطلاح ہماری ہے؟ شب برات جو ہے نا یہ اصل میں بیسیکلی فارسی کا لفظ ہے، یہ ہماری اپنی اصطلاح بنائی ہوئی. اچھا حدیث میں اگر مطالعہ کرے جیسے جامع ترمذی میں امام ترمذی علیہ الرحمن نے اس پہ باب باندھا ہے، ما جا نصف شعبان المعظم، یعنی 15 شعبان المعظم کے نام سے احادیث میں نام ہے. اور فضیلت کی بات کی جائے تو 15 ہی کا لفظ آتا ہے. اچھا، جو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہیں وہ ایسی تو نہیں کہ اللہ کے رسول رات کو بستر پہ نہیں پایا امی عائشہ نے تو وہ دوڑی ہوئی جنت البقیع گئیں تو وہاں اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے؟ جی بالکل ایسی، جی وہی روایت ہے. جی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس میں تو امام ترمذی میں اینڈ میں لکھا ہے کہ یہ روایت منقطع ہے. اصل میں اس میں ضعیف کا لفظ ہے. ہم جو ضعیف کا لفظ عام طور پہ لیتے ہیں وہ کمزور لیتے ہیں، ہم ایک بزرگ کا تصور کر لیتے ہیں کہ جیسے وہ ناتواں ہے، کمزور ہے، چل نہیں پا رہے. اصطلاح حدیث میں ضعیف روایت جو ہوگی وہ اعمال کے حوالے سے قابل اعتبار ہے. اچھا، قابل قبول؟ جی قابل قبول ہے. بیسکس میں نہیں، بیسک میں نہیں، کیونکہ عقیدہ سے نہیں بنا رہے، فضائل کے اعتبار سے ہم لے رہے ہیں. اگر کوئی عمل آپ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں اسے. اچھا، اس رات میں روزہ رکھنا اور 100 رکعتیں ادا کرنا، کوئی لوگ صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے ہیں، حالانکہ صلاۃ التسبیح والا چیپٹر ایک بالکل الگ سے ہے، اس پہ بھی کافی ساری ڈھیروں روایت ہے جس میں وہ محدثین کا کلام ہے کہ یہ ساری ضعیف ہے، مگر جب وہ زیادہ ایک ساتھ اتنی ہو جاتی ہے تو وہ حسن کا درجہ لے لیتی ہے. یہ چیز آپ بتائیں. جی بالکل، ابن ماجہ کی روایت ہے، مولا کائنات مولا مشکل علی المرتضیٰ سے روایت ہے، ٹھیک ہے. ان سے روایت بھی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان المعظم کی رات قیام کرو. قیام سے مراد عبادت لی جاتی ہے، انہیں نوافل پڑھے جائیں. اب اس سے صلاۃ تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں.
پھر فرمایا کہ 15 شعبان المعظم کے دن کا روزہ رکھو. کیوں روزہ رکھا جائے, اس رات کی عبادت کیوں کی جائے, اس کی اسی روایت ابن ماجہ میں موجود ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا یہ وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خاص تجلی ہوتی ہے, اس رات اس کا اجلال نزول ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو پکارتی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے معاف کر دیا جائے, ہے کوئی رزق طلب کرنے والا اسے رزق عطا کر لیا جائے, ہے کوئی سائل, ہے کوئی بخشش چاہنے والا, ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کر دی جائے. تو اللہ کی رحمت پوری رات اس 15 شعبان المعظم کی رات یہ شب برات ہمارے اصطلاح میں کہا جاتا ہے اسنا آوازیں دیتی ہے. اور یہ سلسلہ کب شروع ہوتا ہے, جیسے 14 غروب آفتاب ہوا اس وقت سے لے کے 15 کے جب تک فجر اور اس کے بعد طلوع آفتاب نہیں ہوا تھا, اللہ کی رحمت اسی طرح بندوں کو پکارتی رہتی ہے. یہ ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. اچھا, یہ اللہ کی رحمت سے ایک بات اور ذہن میں آئی کہ اگر جو ہم تہجد پڑھتے ہیں تو اس میں بھی تو اللہ روز آسمانوں پر نزول کرتا ہے. اچھا, ان دونوں میں ڈفرنٹ, اب فرق دیکھیے. اچھا, تہجد کی نماز کے وقت وہ ایک خاص ٹائم ہے جسے تیسرا پہر کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس وقت پکار رہی ہوتی ہے. لیکن یہ 15 شعبان المعظم کی رات پوری رات ٹرن آؤٹ دیکھے جیسے غروب آفتاب وہ اس وقت لے کر اگلے یعنی 15 کا جب تک طلوع آفتاب نہیں اس وقت پوری رات کی رحمت پکارتی ہے, اور تہجد میں ایک وقت خاص ہوتا ہے. تو یہ ان دونوں میں فرق ہے. اچھا, بعض لوگ اس رات کو لیلۃ القدر سے بڑی تشبیہ دیتے ہیں, اس پہ کیا ہے آخر؟ اصل میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ دخان کی ابتدائی آیات کے اندر دیکھیں آپ, اس میں انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ کا لفظ آیا. اب مبارک ظاہر سی بات اس میں مفسرین کی دو رائے ہیں کہ اس مبارک رات کیا تھی, وہ قرآن مجید کا نزول ہوا تھا. اب ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید کا نزول ہوا. پھر اس لیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر موجود ہے کہ ہم نے اسے مقدس رات قدر رات میں نازل کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول جو ہے وہ شب قدر کی رات میں ہوا ہے اور وہ رمضان المبارک میں ہے. اب اس میں تطبیق کیا کی, اب تضاد ہو گیا دو باتیں, یہ لیلۃ المبارکہ آ رہا ہے ادھر قدر کی والی رات کی بات کی جا رہی, تو ان میں تطبیق کیسے ہوگی؟ اس سے تطبیق ایسے ہوگی کہ اعمال نامے 15 شعبان المعظم کی رات لکھے جاتے ہیں لوح محفوظ پر, اور شب قدر کی رات جو کہ آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں ان میں فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے. ان میں تعارض وہ ختم ہو گیا, ایک طرف لکھا گیا 15 شعبان المعظم اور جو فرشتوں کو اعمال نامے دیے جا رہے ہیں ہمارے وہ شب قدر کی رات ہیں. یہ فرق ہے. ماہ رمضان کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. جی اور آخری وقت یعنی رمضان کا آنے سے پہلے 2 سے 3 دن پہلے اس چیز کو ترک کر دیتے تاکہ ایک رمضان پہ ایک بوجھ نہ پڑے کہ اس میں طبیعت ٹھیک رہے, صحت اچھی رہے. کیا ایسا ہے؟ بالکل ہے. روایات کے اندر یہ دونوں باتیں درج ہیں. ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ سرکار 15 کے بعد یعنی روزے چھوڑ دیتے تھے, اور ایک روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ بخاری کی روایت ہے اس قدر کثرت سے روزہ رکھتے کہ اب چھوڑیں گے نہیں, یا بعض کو چھوڑتے تھے اب رکھیں گے نہیں. یہ دونوں روایات موجود ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ سب سے زیادہ شعبان المعظم میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے رکھے, اور اس کی وجہ بھی پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں, تو سرکار نے اس کی 2 وجوہات بنائی. ایک تو سرکار علیہ نسائی شریف کی روایت ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان شعبان ایک مہینہ ہے جس سے لوگ غافل و سست ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے فرمایا خصوصی وجہ کیونکہ ان کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں شعبان المعظم کے مہینے. تو میں چاہتا ہوں جب میرا اعمال نامہ پیش کیا جائے اس وقت میں روزے سے ہوں. اچھا, ایک اور روایت ہے, اور دوسری جی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں. جی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پیر کے دن میں پیدا ہوں. جی اور کہا کہ جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہا جمعرات والے دن ہر ہفتہ وار ڈائری اللہ کے پاس جاتی ہے, تو میری ڈائری جائے تو جناب محمد رسول اللہ روزے سے. اچھا, یہ روایت میں موجود, اور مسلم یعلا کی روایت میں موجود ہے. اما عائشہ نے سوال دوسری میں وجہ بتا رہا تھا. سرکار نے صاحب پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں روزے رکھتے ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا شعبان المعظم کے مہینے میں ہر جان جو دنیا سے رخصت ہونی ہے اسے لکھ دیا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں جب میرا اجل نامہ لکھا جا رہا ہو یعنی آخرت کے میرے میں جانے کا لکھا جا رہا ہو اس وقت میں روزہ دار ہوں. ایک وجہ سرکار نے وہ ارشاد فرمائی,
اور دوسری یہ وجہ ارشاد فرمائی. اچھا، اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں روحیں گھر پر آتی ہیں. یہ تو برزخ کا معاملہ ہے. یہ تو عالم برزخ میں ہے روحیں، تو مطلب گھروں میں کیسے آتی ہیں؟ نہیں، ہمارے یہاں عوام الناس سے بہت ساری عوامی باتیں مشہور ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے مثال کے طور پر ہم جو خرافات میں ہم بم پٹاخے کا سلسلہ ہوتا ہے. اچھا لفظ آپ دیکھیں، یہ براعت لفظ ہے. تو ہم برات کا لفظ دیتے ہیں کہ جس پہ شادی ہو رہی ہے، ڈھول باجے بج رہے ہیں، بم پھوڑے جا رہے ہیں، اس سے تشبیہ لے رہے. حالانکہ برات اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ چھٹکارا و نجات والی رات، توبہ استغفار والی رات، فضیلت والی رات. تو اس سے مراد یہ تھا. اور عوام الناس میں ہمارے یہ کنسپٹ شروع ہو گیا کہ برات میں جب بم پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں تو اس کا پٹاخے شروع کر دیے گئے. یہ سلسلہ شروع ہوا تھا وہ تو ایک نمرود نے شروع کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلایا گیا تھا وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. یہ آگ کی رات نہیں ہے، امن و سلامتی والی رات ہے، دعائیں مانگنے والی رات ہے. کہ سرکار روایات سے موجود ہے کہ آپ نے نوافل بھی اس بات ادا کیے، خصوصاً حاضری بھی دی. تو خرافات نہیں پڑھنا چاہیے، احادیث میں ذکر ہے، اسی مطابق زندگی. اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ سب ہی کہتے ہیں. اب میرا ایک دوست ہے، میں نے اس سے کہا کہ بھائی اس سے میری ملاقات ہوئی 15 شعبان والی نفس والی دن. تو میں نے کہا چلو کہیں چلتے ہیں. تو اس نے کہا ابھی میں نہیں جا رہا. میں نے کہا کیوں نہیں جا رہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ وہ دادا آنے والے. میں نے کہا تمہارے دادا کو تو انتقال ہوئے کوئی 15 برس گزر گئے، تو تم لوگوں نے گھر بھی چینج کر لیا ہے. جس گھر میں تمہارا انتقال ہوا تھا وہ گھر کا تو راستہ بھی کچھ اور تھا. مطلب ایک تعجب ہوتا ہے. مطلب یہ چیزیں دین کا حصہ نہیں ہے جو لوگوں نے بنا لی ہیں. تو آپ اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں، ذرا کھلے الفاظوں میں بتائیں کہ کیا ہے آخر ماجرا. اصل میں بہت ساری چیزیں ہمارے آباء و اجداد سے چلتا چلا آ رہا ہے. وہ عوام الناس سے مشہور ہیں، دادا کر رہے تھے، والد صاحب کر رہے تھے، ہماری بڑی عورتیں ہیں وہ سلسلہ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، قرآن و حدیث کو ٹیسٹ نہیں کرتے. ان چیزوں کو جو سینہ بہ سینہ چلتی چلی آ رہی ہیں ان کو ہم ذرا قبول کرتے ہیں. اور خواندہ رسول دے خوشی ہو غمی ہو، اسی طرح یہ چیزیں بھی عوام الناس کے اندر مشہور ہو گئی. شریعت میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. اچھا، اس رات کے حوالے سے کافی کثیر تعداد میں روایتیں ملتی ہیں. تو آیا یہ صحابہ کرام نے بھی اس رات کو منایا اور اہل بیت اطہار نے بھی منایا؟ ذرا اس پہ بتائیں. دیکھیے صحابہ کرام ایک جو روایت آپ بیان کر رہے تھے کہ لوگ نوافل پڑھتے ہیں اس رات، 100 نوافل کا بھی کانسیپٹ ہے. اس روایت کو حجت طالبین میں سید شیخ عبد القادر جیلانی نے لیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو صلاۃ الخیر کے نام سے یعنی کہ لکھا گیا ہے، صلاۃ الخیر. اور اس روایت کو امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ 30 صحابہ سے یہ بات منقول ہے. اور اس دور کے اندر اس 100 نوافل کو باجماعت ادا کیا جاتا تھا. اچھا، اس کی فضیلت کیا ہے کہ ہر رکعت میں 100 کیسے پڑھنی، ہر سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنی. شیخ عبد القادر جیلانی تو رفع الدین بھی کرتے تھے. رفع الیدین کرتے تھے، وہ حملی مسلک کے تھے. اچھا، حملی. ہاں، تو وہ امام احمد حنبل بھی ماننے والے وہ سب جی وہ رفع الیدین کرتے. ہم کہتے ہیں منع نہیں ہے اگر آپ ان کی تقلید کر رہے ہیں. ہم امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں تو ہم ظاہر بات وہ حملی ہیں اور ان کے جتنے پیروکار ہیں وہ سب حنفی ہیں. ہاں نہیں، پیروکار اب ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. مقصد کہنے کا یہ نہیں، ماننے میں کوئی حرج نہیں اس میں ہے. مانتے تو ہم بہت ساری چیزوں کو ہے، پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے، سب کو ماننے کو کوئی حرج نہیں ہے. ماننا اور ان کا عقیدہ کانسیپٹ کرنا، ان کی پیروی کرنا. آپ لوگ جو بیسک چیزوں میں پیروی کرتے ہیں یا فضائل میں عمل میں پیروی کرتے ہیں؟ بیسکس چیزوں میں آپ تقلید نہیں کرتے؟ نہیں، بیٹے زیادہ وہ تو قرآن و حدیث سے منقول ہے. اچھا، وہ جیسے ڈائریکٹ آ رہی. مسئلہ یہ ہے، میں ذرا تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اصل میں ہوتا کیا ہے، ہم امام اعظم کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے وہ اس اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، کہ پیروی کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی جو تمہیں اہل امر حکم والے ہیں. اب ظاہر سی بات امام ابو حنیفہ تابعی بزرگ ہیں، یعنی جنہوں نے صحابی کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئی. اب ظاہر سی بات ہے اس وقت ہماری چیزوں کو شبہ بنا دیا گیا، قرآن حدیث اور امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب تھی کہ بہت ساری کتابیں، کتاب الآثار کی کتاب شاگردوں کی، امام یوسف کی اور امام محمد کی، ان کی بھی کتاب ہے کتاب الآثار. کا جو پورا فقہ حنفی ہے وہ سارا امام یوسف اور امام محمد لکھنے والے وہ ہیں. کتاب جو ہے نا کتاب الآثار نام ہے، اس میں 70,000 احادیث کا مجموعہ لے کے 40,000 اس میں اندر جمع کی گئی. جمع ان لوگوں نے کی ہے اور لکھے امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ. اچھا چلے، تھوڑا سا ہم لوگ اس سے ہٹ رہے تھے، اب آگے دوبارہ 15 شعبان کی طرف. اچھا، یہ حلوے مالڈے جو لوگ تیار کرتے ہیں اور نئے جوڑے پہنتے ہیں، نئے لباس پہنتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں تو تہوار تو مسلمانوں کے جتنے وہ سب دن کے، عید بھی، عید الفطر دن کی ہے، عید الاضحیٰ دن کی ہے، تو یہ رات میں کون سا تہوار لوگ سمجھ کے اس کو منا رہے ہوتے ہیں؟ دیکھو روایات 4 راتوں کی فضیلت بیان کی گئی.
ایک 15 شعبان المعظم کی رات ہے، ایک عید الفطر کی رات ہے، اور ایک 9ویں اور 10ویں عید الاضحیٰ کی راتیں ہیں. تو یہ تو حدیث میں اس کا ذکر آیا. سرکار نے فرمایا جنہوں نے ایمان کی حالت میں شب بیداری کی تو جن دن لوگوں کا دل مر جائے گا، مردہ ہو جائے گا، ان کا مردہ نہیں ہوگا. تو تہوار نہیں ہے یہ، صاف کپڑے پہنا کوئی غلط بات نہیں ہے. باقی رہا حلوہ وغیرہ بنانا، تو یہ تو مقصد صرف کسی کو کھانا کھلانا ہے. اور سرکار علیہ السلام میٹھے کو پسند فرمایا. اب عربی زبان میں کوئی بھی میٹھی چیز ہو، چاہے شہد ہو، اس کو بھی حلوہ ہی کہا جاتا ہے. چاہے ہمارے یہاں جو عرف میں بنایا جا رہا ہے اسے بھی حلوہ ہی کہا جائے گا. تو میٹھی چیز کوئی بھی ہو اس سے حلوہ کہا جائے گا. اچھا، عبادت کا کوئی دن مخصوص کرنا، اسلام اس کی کتنی اجازت دیتا ہے؟ ایک دن مخصوص کر لیا. میں یہ کہتا ہوں ایک ویسا میرا موقف ہے کہ 365 دن ہوتے ہیں سال میں، اور سال کے 365 دن ہم نے اللہ کی فرمانی کرنی، اس میں نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے. ایک دن ہر چیز کے لیے ایک دن کا کانسیپٹ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر چیز کو لا کے ہمارا مسلمان ایک دن کے اندر بند کر دیتا ہے. مطلب پورے آپ کے بعد 365 دن ہے. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ تہجد کے وقت اللہ اپنے آسمانوں میں نزول کرتا ہے، تو میرے بندے کہتا ہے میرے بندے مانگ مجھ سے، جو کچھ مانگنا ہے میں دوں گا. تو ہم کیوں تہجد میں اٹھ کے قیام اللیل نہیں کرتے؟ کیوں اللہ سے مدد نہیں؟ ایک دن کے لیے کیوں ہم مسلمان بنتے؟ ذرا اس پہ بتائیں. جی میں اس بارے میں جامع ترمذی کی روایت، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ امام ترمذی نے باب کیوں قائم کیا، ما جاء فی شعبان المعظم. اس بات سے یاد رکھیں جب کوئی امام کوئی باب عنوان قائم کرتا ہے وہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے. یہ متفقہ طور پر سب کا اس پہ اتفاق. اچھا، امام ترمذی اپنے استاد انہوں نے امام بخاری سے بھی پوچھا. امام ترمذی جو ہے انہوں نے ایک باب قائم کیا. دوسری بات جو ہم عبادت اس رات میں کریں کیوں کرتے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے روایت کیا. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس رات قبیلہ بنی کلب کی بکری والوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی گنہگار کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو یہ روایات کے اندر موجود ہے. پھر عبادت کا کانسیپٹ ابن ماجہ کی روایت میں قیام کا لفظ آیا. تو قیام سے مراد اگر آپ کچھ بھی کھول کے دیکھ لیں یا لغات کی کتاب دیکھیں اس سے مراد تو عبادت کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح یہ کانسیپٹ. اچھا، یہ جو آپ نے روایت پڑھی نا امی عائشہ والی، یہ روایت امام ترمذی نے اپنے استاد امام بخاری سے بھی پوچھی. تو امام بخاری کی کتاب ہے، انہوں نے اس کتاب کے اندر صحیح بخاری نہیں، اس کے علاوہ جس میں ان کی ضعیف روایتیں بھی ملتی ہیں، اس روایت کے اندر انہوں نے اس روایت کو ضعیف کہا اور کہا یہ سخت ضعیف ہے. اس پہ کیا ہے؟ دیکھو ضعیف معاملات جب ہمارے پاس اصل موجود ہے تو ہمیں ضعیف کے اختلاف. دیکھیے آپ شروع میں آپ ایک بات کی تھی جو میرا جو سب کانسیپٹ کلیئر کیا تھا کہ جب ایک روایت مختلف جگہ پہ آئے اور سب میں ضعیف کے معاملات ہو تو وہ درجہ حسن میں پہنچ جاتی ہے. جب وہ حسن میں پہنچ گئی اور ہم اس کا عقیدہ نہیں بنا رہے نا بھائی، ہم تو فضیلت کی بات کر رہے ہیں، فضائل اعمال میں آپ اس کو لے سکتے ہیں. آپ ہی ہم یہ کوئی ہماری طرف سے اگر یہ کہے کہ آپ اس کا قیام نہیں کر رہے، اگر روزہ نہیں رکھ رہے، حرام ہے، بدعت ہے، ایسا کوئی کنسیپٹ ہمارا نہیں. ہم کہتے رکھے تو ثواب ہے، نہیں رکھے کوئی عقاب نہیں، کوئی پوچھ نہیں. جب اس میں سختی کی جائے، یہ عقیدہ بنایا جائے تو پھر یہ جرم بنتا ہے. ویسے جرم اچھا کوئی سختی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں، کر لے تو کر لے، نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا صحابہ کرام کے دور میں یہ عمل نہیں کیا گیا، آپ کے بقول نہیں ہوا؟ نہیں عمل کیا انہوں نے. اچھا یہ اس رات جو روایات موجود ہے وہ جس طریقے سے ہم کرتے ہیں اس طریقے سے کیا صحابہ کرام؟ ہم جو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں مثال کے طور پر محفلیں ہوتی باقاعدہ مسجدوں کے اندر اور پورے لوگ بٹھائے جاتے ہیں، وہ کھانے کا فجر تک انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، ایک حلووں کا سسٹم، مالڈوں کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. یہ آیا صحابہ کرام کے دور میں ہوا کہ ایک اجتماعی محفل کا انعقاد کیا گیا. میرا کہنے کا لیکن میرا اب جو چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں اس میں ایک مقرر بیان کر رہا ہے، نوافل کا سلسلہ کیا جا رہا ہے، سات تصویر پڑھی جا رہی ہے، بعد میں کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور کھانا کسی کو کھلانا کو برا تو نہیں. بالکل ایسا کوئی بھی آپ کسی مسلک کو، مذہب کو، دین کو لے لیں گے نا، وہ سارے کہیں گے ہاں یار کھانا کسی کو کھلانا کوئی بری بات نہیں. اور حلوے کا تصور تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وہ لیا جاتا ہے ہاں میٹھے کے طور پہ. اچھا اس چیز میں مسئلہ یہ آتا ہے، یہ چیز جو کر رہی ہے، تلاوت کی جا رہی ہے، نعت خوانی کی جا رہی ہے، ساتھ جناب نوافل کا سلسلہ کیا جا رہا ہے، اس میں حرام کیا چیز ہے؟ اب اس پہ بات جب کی جائے تو کوئی جواب ہی نہیں آتا. میں نعت خوانی منع نہیں ہے، نوافل پڑھنا منع نہیں ہے بلا کے نوافل کے معاملات کرنا یا نعت خوانی کا سلسلہ کرنا، جو بھی چیز کیا جا رہا ہے وہ ایک ترغیباً معاملات ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا کہ ہاں یہ حرام ہے. نعت خوانی کو بولو نہیں، یہ آسان میں ثابت کی سنت ہے، تلاوت کلام پاک کرنا، پھر یہ نوافل کی نماز
ترغیب لا کے لوگ اکٹھا کرنا آسانی سے لوگ ادا کر لیتے ہیں، ورنہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں عام الناس میں کانسیپٹ دیا گیا ہے، نہ اس بارے میں کچھ سختی ہے. کافی جمہور علماء تو اس رات کو کرنے جی شب داری کے قائل جی الحمدللہ 80%. اقلیت میں کچھ علماء کرام ہوں گے جو اس چیز سے دور ہوں گے، باقی آپ کا اہل حدیث طبقہ جو ہو گیا تو اس رات کا، اور دیوبند حضرات کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی کافی ان کی اکثریت ہے، وہ میرے پاس موجود بھی ہے، ان میں کلپ میں نے سنے ہیں، تو کچھ قائل ہیں اس چیز کے کرتے ہیں. ہاں جو اس کے نام بھی میرے کو پتا ہے. آپ کی تو اس پہ بڑے بحث مباحث سے ہوتے ہوں گے. جی میرے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ باعث یہی ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے یہ ضعیف روایت اس لیے چھوڑ دینا، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں. ضعیف روایت کو فضائل اعمال میں لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا کیا اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں؟ جی الحمدللہ. کیسے؟ مثال کے طور پر تقدیر، یہ معاملہ جو میں نے آپ کو پتا لوح محفوظ سے جو لکھا جاتا ہے وہ فرشتوں کو سپرد کیا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے کیا کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے کس جان نے اس دنیا سے جانا ہے، کس سے پیدا ہونا ہے، کتنا کس کو رزق دیا جائے گا، کون اس سال حج کرے گا، یہ تقدیر کے فیصلے. تو اگر یہ ساری چیزیں اس رات کی اگر دائرے میں ہم ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ جو 5 ٹاکر آتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں ساری فضیلتیں تو قرآن کے اندر اس راتوں کے بارے میں آئی ہے. 15 شعبان کے حوالے سے تو کوئی فضیلت قرآن میں ملتی ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن بات مفسرین کی رائے ہے یہ. مگر کوئی اس سے میں نے مفسرین کی رائے قرآن کے آگے قابل قبول تو نہیں ہوگی. احادیث میں اس کا ذکر آیا، وہ تو ضعیف بھی ہے نا. پھر ضعیف روایت محدثین کا کلام بہت سارے اکٹھی ہوگی وہ مقام حسن کو پہنچے گی، تو ہم تو اس کو عقیدہ نہیں بنا رہے. جی جب آپ کسی کا عقیدہ بنائیں گے تب مسئلہ بنے گا، تب بگاڑ پیدا ہوگا. فضیلت لیں گے، فضائل اعمال میں لیں گے تو اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، آپ لے سکتے اسے. اب ایک آدھ بات کرے تو وہ کرتا رہے. اچھا اس رات کو قبرستان جانا کیسا ہے؟ کبھی سرکار صاحب تشریف لے گئے، جامعۃ الرضوی کی روایت کہ سرکار جنت المقی میں تشریف لے گئے تھے. اللہ کے رسول تو وہ جو فتح مکہ کے بعد جو واپس لوٹے تو اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر گئے. جی جی. اور جا کر پھر واپسی نیچے آ کر سارے صحابوں سے اعلان کیا کہ پہلے میں قبرستان جانے سے تم لوگوں کو منع کرتا تھا. ابن ماجہ کی روایت ہے، اب جایا کرو، اب جایا کرو. ہاں دنیا سے دنیا سے رغبت کم ہو اور آخرت کی یاد کر. بالکل یہ ہے روایت موجود ہے، ابن ماجہ کی روایت. تو ایک ہی دن کیوں؟ میرا سوال یہی تو ہے کہ ایک ہی دن کیوں؟ کہ سال میں 365 دن سرکار کے عمل سے ثابت ہے نا. وہ والی روایت ضعیف ہے بھائی. ضعیف روایت تو اس صورت میں ہوگی جب ہم اس کا عقیدہ بنائیں گے. مثال کے طور پر نماز ہے، فرض عین ہے، اگر وہ چھوٹا گناہ گار ہوگا اور اگر وہ قبرستان نہ جائے گناہ گار ہوگا نہیں ہوگا، وہ تو اس کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، جائے نہ جائے. اس رات میں اگر کوئی جانا چاہے تو ٹھیک. تو جس طریقے سے ہم ہجوم کے ساتھ جاتے ہیں یہ چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز جائز ہے کہ جمع غفیر ہوتا ہے 4 عرف عام میں جو چیز لوگ اچھا سمجھتے ہیں اس سے برائی کیا موجود ہے؟ دیکھو ایک چیز حلال ہے ایک حرام ہے، ٹھیک ہے. حلال ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی دلیل آپ کو بہت کم ملے گی. حرام کی ملے گی کہ یہ چیز حرام ہے، نص سے قطعی ہوگی، قرآن سے چیز ثابت ہوگی، حدیث سے ثابت ہوگی. بات یہ کہ منع کہاں ہے کہ سرکار نے فرمایا اس مخصوص رات میں آپ نے نہیں جانا ہے. اور اگر اتنی اہمیت ہوتی جی عید کی اذان نہیں تو منع کہتے ہیں نہیں وہ آپ بات ٹھیک ہے. عید تو عید میں بھی ہوگا نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. ایک رکعت میں کتنے کتنے وہ تو فرض چیز ہے نا، وہ عقیدہ بن رہا ہے نا ہمارا. نہیں عقیدہ بن رہا ہے. میں نے آپ کو بات 2 صحیح دی، 3 کر لوں نہیں اس میں عقیدے کی بات آ رہی نا. فضیلت کی میں بات کر رہا ہوں. فضیلت میں جب بات آپ لیں گے تو وہاں آپ کو دکھانا پڑے گا. میں کہتا ہوں چیز حرام ہے تو آپ دلیل طلب کریں گے مجھ سے کہ نہیں؟ بالکل. میں کہہ رہی گائے حرام ہے تو آپ کہیں دلیل آئے گی کہاں سے حرام؟ بھینس کا کوشچن دکھائے کہاں ہے جس وجہ سے وہ کہتے ہی نہیں یہ جائز ہی نہیں ہے. گائے کا ذکر ہے بھینس کا نہیں، تو ہم اسے جائز کیوں کرا دے رہے؟ منع نہیں ہے بھائی. اگر ہم اس طرح اگر اس چیز ہم کرنا شروع کر دیں نا حلال چیزوں کی دلیل تلاش کرنا چاہتے تو بہت مشکل ہو جائے گا بھائی. سرکار نے یہ سنت متواتر دائمہ ہے امامہ باندھنا، تو بھی کہاں ہے یہ کہاں ہے؟ امامہ باندھنا نہیں چادر کا ہے کہ چادر رکھ کے نماز پڑھی. امامے کا ہے نا یار، جی حدیث میں ملتا ہے. حوالہ ذرا دیں. بہت ساری روایت سرکار نے فرمایا امامہ عرب کا تاج اور عزت ہے، عرب والے امامہ اتار دے گا بھی عزت اتار دے گی. یہ تو روایت موجود ہے. امامے کا لفظ ہے، اس میں جو ہے نا وہ لباس میں چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس میں تہمد آ گیا، کرتا آ گیا،
چادر آ گئی امامہ آ گیا. یہ کانسیپٹ 4 چیزوں کا احادیث میں ملتا ہے, تو یہ پورا لباس کہلائے. اچھا, اس رات میں تھوڑا سا اور آپ بتائیں, وہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اور کیا کیا چیزیں کری جا سکتی ہیں ثواب کے لیے؟ قرآن کی تلاوت کریں, ٹھیک ہے, نوافل ادا کریں, اجتماعی طور پہ پڑھ سکتے ہیں, کوئی منع نہیں. محافل کا اہتمام کیا جائے, توبہ استغفار کی جائے, اور اگلے دن روزے کا کانسیپٹ روزہ رکھا جائے, نوافل پڑھے جائے. اچھا, آخری سوال کی طرف بڑھ رہا ہوں, اس کے بعد سمیٹتے ہیں. آخری سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی رفع دین کی, جی جی جی, یہ میرا ایک ذات جی جی ایک ذات یہ کہ رفع دین جو ہے آپ کہتے ہیں کہ نہ وہ فرض ہے, نہ وہ واجب ہے, نہ یہ ساری چیزیں, مگر آپ نے کہا کہ رسول اللہ پہلے کرتے تھے, آخری ایاموں میں چھوڑ دیا تھا. اور جو روایت کرنے والے نے روایت کری بخاری کے اندر, جو میں 735 حدیث نمبر بتا رہا ہوں, جی جی, وہ مالک بن حویرث ہیں. وہ مدینے سے, مکے سے شاید کسی اور علاقے سے مدینے آتے اور 2 دن تک اللہ کے رسول کا انتظار کرتے ہیں. مولا علی کے وہ مہمان ہوتے ہیں, ملاقات ان کی ہو نہیں پاتی. جب جانے لگتے تو اتفاق سے اللہ کے رسول تشریف لے آتے, اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں, مسلمان ہوتے ہیں, اور اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے, وہ اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. پھر اور اس حدیث کے بھی راوی ہیں کہ سلو کما رأیتمونی الصلاۃ, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھا. ٹھیک ہے, تو اب یہ روایت کرنے والے نے روایت کر دیا. اب وہ صحابی رسول ہے جو رسول اللہ کے بالکل دار فانی سے کوچ کرنے کے آخری ایام میں مسلمان ہوئے. تو سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو میں بات کر رہا ہوں, جامع ترمذی کی روایت پہ تو بہت سارے ابن حبان اس روایت کو قابل قبول نہیں کہتے. ابن حبان کا کلام ہے. بھائی میرے کیوں روایت کو, وہ اگر ایک محدث دے رہا ہے اس بات کو, اس جو آپ رفع الیدین کے متعلق بات کر رہے ہیں اس میں لفظ حسن کا آیا ہے, ضعیف کا نہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ آئے تو میں حوالہ, منقطع نہیں ہے بھائی, حسن ہے روایت, منقطع کیسے ہوگی؟ اچھا, عبداللہ مسعود 7 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا, ساری زندگی سرکار کی پہلی صفحے اول نماز پڑھتے رہے. سفروں میں 6 جناب والی صحابہ کرام جو ہے وہ فقیہ تھے. اول جو مولا کائنات مولا کشا عالم مرتضیٰ ہے, اس سے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی, جس پہ پوری جو حنفیت کی بنیاد کڑی ہوئی ہے. اور یہ وہ ہے جو مولا کائنات کوفہ میں خلیفہ تھے, خلیفہ ہارون تھے. سید عبداللہ مسعود کو آپ نے خود بھیجا تھا وہاں پہ, اور آگے جو امام اعظم دین یا مذہب سیکھ رہے ہیں وہ عبداللہ مسعود رضی اللہ کے شاگرد تو ہیں جو سیکھ رہے ہیں. اب سید عبداللہ مسعود رضی اللہ کی روایت جو ہے, کسی نے کہا کہ سرکار نے رفع الیدین سے نماز پڑھی, اور نے فرمایا کہ کتنی دفعہ دیکھا آپ نے؟ فرمایا میں نے سرکار کو 50 بار مبالغتاً لفظ بولا, کثرت کے ساتھ تم رفع الیدین کر رہے تھے, میں نے سرکار کو رفع الیدین کرتے نہیں دیکھا. 50 بار کا یہ لفظ موجود ہے. اچھا, اور اس روایت اور بھی تو ہے عبداللہ بن عمر کی کہ جو رفع دین نہیں کرتا تھا وہ ان کو کنکریاں مارتے تھے. جی بالکل روایت موجود ہے. اور سرکار نے فرمایا گھوڑوں کی سنوں کی طرح یہ کیوں اٹھاتی ہے؟ روایت عید کی نماز میں کیوں اٹھاتے ہیں, یہ تو حدیث پھر وہاں پہ بھی آتی ہے. نہیں, وہ رفع الیدین. اچھا, رفع الیدین کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا اس پہ عید کی نماز سے بھی وہ تو روایت تو موجود ہے نا. جیسے مثال کے طور رفع الیدین میں ہوتا کیا ہے, اور رف بولتے ہیں ایک چیز کو بلند کرنا, یدین ہاتھ کو بولتے ہیں, یہی ہے رفع الیدین. اور جو احادیث میں ذکر کیا گیا وہ رفع الیدین کا مطلب آیا. اصل میں ہمارے کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے. یار بخاری یہ تو قرآن کے بعد تو آپ مانتے ہیں قرآن کے بعد کوئی ضعیف روایت نہیں, وہ ہے روایت نہیں, اصل وہ صحیح بخاری جی ہے, صحیح بخاری میں, جی صحیح بخاری میں موجود ہے روایت. کون سی؟ بہت ساری روایت. نہیں, اب آپ چاہیں تو میں آپ کو بہت ساری اس کے انشاءاللہ اگر آپ چاہیں گے اس پہ آپ الگ سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں پورا. تو کہوں گا ہمارا موضوع آج نہیں ہے نا, اگر موضوع ہوتا تو میں انشاءاللہ اس کو لے کے آتا اور اس کے حوالے جات بھی وغیرہ کرتا. اور الحمدللہ میرا 12ویں شب کو 1 گھنٹے 35 منٹ کا بیان ہے اس رفع الیدین پہ پورا ڈیٹیل کے ساتھ. اور میں نے الحمدللہ ٹیبل پہ بخاری, مسلم, صحیح ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد سب کتابیں الحمدللہ رکھی, ساری روایت, تحتاب شریف ساری کتابیں الحمدللہ میرے پاس موجود تھی. میں نے حوالوں کے ساتھ لکھا کہ لوگوں کو اس میں الحمدللہ ڈیبیٹ کی ہے پوری. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے, جو بخاری ہے اللہ کے بندے, بخاری ہے تو اس کے اندر ضعیف روایات یا منسوخ روایت ہو سکتے نہیں. میں قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھ, میں وہاں سے شروع کیا کہ قرآن مجید ہے, اس میں جو کسی کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی 2 عدتیں بیان کی گئی. پہلی عدت کیا ہے, سال, 1 سال تک وہ عورت عدت میں رہے گی. یہ کیا ہے, ناسخ. منسوخ اس کا جب آیا موسیٰ 4 مہینے 10 دن,
اب مجھے بتائیے آپ سال پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ قرآن ہے، کیوں نہیں عمل کر رہے؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کا انعام منسوخ آ چکا ہے 4 مہینے تک سے. اچھا بچے کو دودھ پلانے کی مدت کتنی؟ 2 سال. تو فقہ حنفی تو 2.5 سال کہتی ہے. وہ تو حکم کے بارے میں نا، وہ کہتی ہے کہ بچیاں خاص طور پر حکم کے بارے میں ہے 2 سال تک پلانے کا ہے. معاملے میں قیاس حرمت رضاعت کی بات ہو رہی ہے، حکم کی بات آ رہی ہے، حکم کی بات. اچھا اس بات کو میں کمپلیٹ کروں کہ جناب یہ آپ نے، میں کہتا ہوں کہ جب قرآن کی آیات کا حکم منسوخ ہو سکتا ہے تو بخاری کے رفع الیدین کی حدیث منسوخ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس پہ آپ سوچیں ذرا، غور کریں، آپ کو پتہ چلے گا اس بات. بعض لوگوں کو تو بخاری کے نام سے بھی بخار آتا ہے، اس کا کیا؟ ہاں موضوع کرتے ہیں ایسے، وہ اصل کہتے ہیں سرکار اس زمانے میں نہیں تھی، یہ بعد میں ہے، یہ بھی بہتر ہے. امام بخاری نے اس کو جمع کیا ہے. ہمارے کو محدثین اس بارے میں اتفاق کرتے ہیں، اور قرآن کے بعد بخاری کا ہم اجتماعی طور پر اجماع اس بارے میں اس کو لیا جاتا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ.